آپ ان کے اسوا کے خلاف آپ کے کام ہوں گے اور آپ صرف چندے جمع کرنے کے لیے اور پراپرٹیز بنانے کے لیے اور وقت کی پراپرٹی پہ غریب کا حق ہے یا ان لوگوں کا حق ہے؟ اس کے لیے آپ دین کے نام کا استعمال کریں گے. اور ایک آخر میں بس ایک بات اور کہتے ہو. 1947 میں یہ ملک بٹا. 1986 میں ہمارے اعجاز صاحب نے مندر مسجد کی بات کی، دوسرے سیاست کی بات کی، لیکن انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ مندر مسجد کے پیچھے اصل ایشو کیا تھا. اصل ایشو تھا شاہ بانو. اس کا ذکر نہیں کرتے آپ لوگ. اڈوانی جی نے بی بی سی کو دیے اپنے انٹرویو میں کہا اگر حکومت نے سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ ہے شاہ بانو میں اگر وہ نہ بدلا ہوتا تو بی جے پی کبھی بھی مندر ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنتا. یہ انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں کہا. اور شاہ بانو سے پہلے یہ ایشو تو سن 49 سے تھا. بی جے پی اس کا حصہ نہیں تھی. میں بی جے پی کی صفائی نہیں دے رہا ہوں، میں صرف واقعات کو رکھ رہا ہوں. شاہ بانو کے وقت آپ کو یاد ہے کہا کیا جاتا تھا؟ 3 طلاق اللہ کا قانون ہے اور ہمارے ملی تشخص کی ضمانت. ملی تشخص کا کیا مطلب ہے؟ بحیثیت مسلمان ہم اوروں سے الگ ہیں. جب آپ خود ہی کہہ رہے ہو ہم الگ ہیں تو لوگوں نے مان لی آپ کی بات. اب مان لی تو اب رو رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے، اسمبلی میں نہیں ہے. ارے بھئی آپ ہی نے تو کہا کہ آپ الگ ہیں. یہ بٹوارے کا ذہن کس کا ہے؟ آپ نے کہا کہ پاکستان نہیں بنا، بٹوارا نہیں ہوا تو ملک اسلام ختم ہو جائے گا، اردو ختم ہو جائے گی، مسلم تہذیب ختم ہو جائے گی. بن گیا پاکستان. 25 سال میں اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ کس نام پہ ہوئے؟ بنگالیوں نے کہا ہمیں اردو قبول نہیں. اردو بڑی خوبصورت زبان ہے، لیکن اردو والوں کا آپ کی میں سے کتنوں کی زبان اردو ہے مجھے پتا نہیں. میں تو بہرائچ کا ایم پی تھا. بہرائچ میں تو لوگ اب بھی بولتے تھے. یہ اردو جو میں بول رہا ہوں یہ تو بازار کی زبان ہے. گھروں میں تو کوئی بولتا نہیں. گھروں میں تو بھوجپوری بولتے ہیں، ابدی بولتے ہیں. تو تقسیم در تقسیم ایک بار آپ بٹوارا کرنا سیکھ لیجئے، آپ بٹوارے پہ بٹوارا کرتے چلے جائیں گے. اور ایک بار مل کے رہنا سیکھ لیجئے، آپ کسی کے ساتھ بھی مل کے رہ سکتے ہیں. اور قرآن نے اس پر بڑی سخت تنبیہ کی ہے. قرآن میں آیت آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہو قل انی انا النذیر المبین، کہو میں تو صرف تمہیں وارننگ کو کیا کہیں گے دانیل صاحب؟ آگاہ، تنبیہ. میں تو صرف تمہیں تنبیہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. قل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین. اس عذاب کے بارے میں جو عذاب ان پہ نازل ہوتا ہے جو تقسیم کرتے ہیں. یہ قرآن کہہ رہا ہے. پچھلے دنوں جب پاکستان میں بڑا اکنامک کرائسس تھا، میری نظر قرآن کی اس آیت کو پڑھی تو میں نے سوچا کہ بھیا اس کی تو پیشن گوئی ہے قرآن میں کہ انہیں تو مصیبت سے گزرنا ہی پڑے گا جو بھی کوئی تقسیم کرائے گا. یہ تقسیمی ذہن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. ہم انسان کے ناطے، ہندوستانی کے ناطے انسانوں کا درد، اپنے ملک کا درد، اپنے ملک کی محبت پہ بھی آپ کو کہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کیے گئے مکہ چھوڑنے کے لیے، ہجرت کے لیے نکلے. مکے کے باہر پہاڑیوں میں پناہ لی. 2 دن چھپے رہے وہاں، 2 دن یا 3 دن، اس لیے کہ وہ لوگ پیچھا کر رہے تھے. اور جب اطمینان ہو گیا کہ پیچھا کرنے والے چلے گئے تو نکلے. اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہوئے. کسی بھی سیرت کی کتاب میں دیکھ لیجیے، اسحاق میں، شام میں،
मौलाना शिबली जी कहीं भी देख ली, पहाड़ी की ऊंचाई पर खड़े होकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की बस्ती पर नजर डालते और एक ठंडी सांस लेते और कहते हैं, ए मक्के, दुनिया में किसी भी जगह के मुकाबले मुझे सबसे ज्यादा प्यार तुझसे। क्यों? वो उनके वहां वो पैदा हुए, लेकिन मैं क्या करूं, ये मक्के वाले मुझे रहने नहीं देते यहां, इसलिए मजबूर होके जा रहा हूं।